اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اللہم صلی علی فاطمہ وابیہا وبعلہا وبنیہا وسر المستودع فیہا بعدد ما احاط بہ علمک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم اپنے فقہ ان قرآن کے ٹاپک کو النور چینل کے توسط سے آگے بڑھاتے ہوئے جاتے ہیں۔ ہم نے سورہ نور کی آیت کی، سورہ حجاب کی آیت کی اپنے حجاب میں، اور آج چاہتی ہوں کہ آج حجاب کی جو اس آیت ہے اس کو ختم کر لیں گے، اور انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم ہم نماز میں آئیں گے اور خانہ کعبہ کی کچھ خاص آیتوں، بہت زیادہ آیتیں، ان میں سے کچھ خاص آیتوں کو لے کر آگے جاؤں گی انشاءاللہ، اور پھر اس کے بعد نماز کی ٹائمنگ کی طرف آئیں گے۔ تو یہاں پر ہم نے سورہ نور کی کچھ جو آیت کی تھی اس میں ہم نے حجاب کے بارے میں کہا تھا، اور ہم نے لمٹ بتائی تھی کہ حجاب کی جو لمٹ ہوتی ہے وہ کہاں تک ہوتی ہے۔ وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ۔ ابھی ہم یہاں سے آتے ہیں کہ ایک عورت کے لیے محرم اور نامحرم کی لمٹ کتنی ہوتی ہے۔ کافی لوگ مجھ سے سوال کرتے ہیں کہ فلاں محرم ہے، فلاں محرم نہیں ہے، تو بہت زیادہ کبھی کبھی میں کہتی ہوں نہیں بھائی یہ تو تمہارا محرم نہیں ہے، اور کبھی کبھی کہتے ہیں ہاں یہ تو محرم ہوتے۔ بہت زیادہ جگہوں پہ ایسا ہوتا ہے کہ محرم کو نامحرم سمجھتے ہیں اور نامحرم کو محرم سمجھ لیتے ہیں۔ تو انشاءاللہ آج ہمارے لیے کافی حد تک یہ بات کلیئر ہو جائے گی کہ محرم اور نامحرم کون ہوتے ہیں۔ خداوند عالم نے کہہ دیا وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبَعُولَتِهِنَّ، کہ ان سے کہہ دو کہ جب وہ تیار ہوتی ہے، میک اپ جو بھی کچھ کرتی ہیں، تو اپنی زینت کو، اپنی سجاوٹ کو، اپنے میک اپ کو، اپنی تیاری کو وَلَا يُبْدِينَ ظاہر نہ کریں اپنی زینت کو إِلَّا لِبَعُولَتِهِنَّ، سوائے اپنے شوہروں کے، او آبائہن، یا اپنے باپ۔ جو میرا باپ ہے وہ محرم ہوتا ہے نا، شوہر محرم ہے، باپ محرم ہے، او آباء بعولتہن، یا جو شوہر کا باپ ہوتا ہے وہ بھی محرم ہوتا ہے، جیسے ہمارے سسر ہیں وہ بھی ہمارے محرم ہوتے ہیں۔ او ابنائہن، یا ان کے بیٹے، ابنا یعنی بیٹے، یا ان کے بیٹے۔ تو ایک شوہر، باپ، شوہر کا باپ اور بیٹا، او ابناء بعولتہن، یا اگر کسی کا شوہر ہے اور اس نے پہلے سے شادی کر لی ہے، یا پہلے عربوں میں ہوتا تھا نا کہ شادی کرتے تھے اور پھر ان کی پہلی بیویوں میں سے بچے ہوتے تھے، بعد کی بیویوں میں بھی بچے ہوتے تھے، تو جو شوہر کا بیٹا ہوتا ہے وہ بھی محرم ہوتا ہے۔ او ابناء بعولتہن، جو شوہر کا بیٹا ہوتا ہے وہ بھی محرم ہوتا ہے، کیونکہ اگر جو باپ ہوتا ہے نا، ایک مرد کے حساب سے کہتی ہوں، اگر کوئی لڑکا ہے اور اس کا باپ ہے اور اس کا باپ دوسری شادی کر لیتا ہے یا اس کی دوسری ماں ہوتی ہے، تو وہ جو ماں ہوتی ہے وہ اس کے لیے محرم ہوتی ہے، یعنی سوتیلی ماں محرم ہوتی ہے، ماں کی جگہ پہ ہوتی ہے نا۔ تو او ابناء بعولتہن، یا جو شوہر کے بیٹے ہیں وہ بھی محرم ہوتے ہیں۔ او اخوانہن، یا جو بھائی ہیں وہ بھی محرم ہوتے ہیں۔ او بنا اخوانہن، جو بھائی کے بیٹے ہوتے ہیں نا وہ بھی محرم ہوتے ہیں، یعنی جو ایک ماسی ہوتی ہے، کسی کی جو ماسی ہوتی ہے وہ ماسی محرم ہوتی ہے نا۔ او بنا اخواتہن، یا جو بہن کے بیٹے ہوتے ہیں وہ بھی محرم ہوتے ہیں، یعنی ایک پھپھو بھی محرم ہوتی ہے، جس کو گجراتی میں فوئی کہتے ہیں نا، پھپھو بھی محرم ہوتی ہے اور خالہ بھی محرم ہوتی ہے۔ پھر سے کرتی ہوں یہاں سے، او بنی اخوانہن، یا جو بھائیوں کے بیٹے ہیں وہ بھی محرم ہے۔ او بنی اخواتہن، جو بہنوں کے بیٹے ہیں وہ بھی محرم ہے۔ او نسائہن، ابھی یہاں کہتے ہیں وہ مسلمان عورتیں ایک دوسرے کے لیے محرم ہوتی ہیں، تو یہاں پر آپ ایک چیز سوچو گے کہ کیا مسلمان عورت ایک دوسرے کے لیے محرم ہوتی ہے، تو کیا دوسری عورتیں جو ہیں وہ محرم
نہیں ہوتی؟ اللہ نے کیوں کہہ دیا؟ یہاں سوچنے کی بات ہے، پلیز آپ ضرور سورہ نور کی آیت میں سوچیے گا. میں صرف اور صرف ایک پوائنٹس دیتی ہوں آپ کو سرچ کرنا آپ کا کام ہے. کہا او نسائہن، کہ وہ تمہاری عورتیں، یعنی تمہاری عورتیں نہیں، مسلمان عورت دوسری مسلمان عورت کے لیے محرم ہوتی ہے. تو کیا جو دوسری غیر مسلم عورتیں ہیں، کیا وہ ہمارے لیے محرم نہیں ہوتی ہیں؟ تو یہاں پر یہی بات آتی ہے کہ وہ جو نامحرم وہ عورتیں، وہ نان مسلم عورتیں، ہمارے لیے سب نان مسلم عورتیں نامحرم ہوتی ہیں، اللہ جب ہمیں پتہ چل جائے کہ یہ میری بات کو باہر نہیں نکالے گی. ایک دوسرا یہ کہ میں اگر کسی نان مسلم عورت کو بلاتی ہوں گھر میں تو اس کو کام کے لیے بلاتی ہوں نا، کوئی خاص کام ہوتا ہے. جیسے عورتوں کی کافی چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو مجھے کروانی ہوتی ہے اور میں اس سے کرتی ہوں اور مجھے بھروسہ ہوتا ہے کہ یہ میری بات کو باہر نہیں نکالے گی. تو کتنی ہی ابھی آپ سوچو گے کہ یہ کیسا اسلام ہے، یہ کیسے کہتا ہے کہ ایک نان مسلم عورتیں جو ہوتی ہیں وہ مسلمان عورتوں کے لیے محرم نہیں ہوتی ہیں. سب کی بات نہیں ہوتی ہے، جن کے ساتھ کام ہوتا ہے ان کے لیے ہوتی ہے. تو میں نے کتنی ایسے، کیونکہ ہم لوگ یہاں پر جس کنٹری میں، جس جگہ، جن لوگوں کے ساتھ میں رہتی ہوں وہاں پر بہت زیادہ چیزیں مجھے دیکھنے کو بھی ملتی ہیں. ای میلس آتے ہیں، میسیجز آتے ہیں، فون کالز آتی ہیں. کچھ ایسی کنٹریز میں مجھے جانا پڑتا ہے جہاں یہ سب چیزیں ہم نے دیکھی ہیں، تب جا کر مجھے لگا ہاں اللہ تو کتنا کریم ہے، تجھے سب پتہ ہوتا ہے. تو کافی ایسی نان مسلم عورتیں ہوتی ہیں جو ہماری ساری چیزیں اب جا کر دوسرے مردوں کو بتاتی ہیں، دوسری جگہوں پر بات کر کے بتا دیتی ہیں، اور یہ حیا کے، عفت کے اگینسٹ چیز ہوتی ہے. تو یہاں پر خداوند عالم نے کہا او نسائہن، یا وہ تمہاری عورتیں جو ہیں وہ ایک دوسرے کے لیے محرم ہوتی ہیں. پھر اس کے بعد کہا ما ملکت ایمانہن، یا وہ عورتیں، ماں ملکت ایمانہن، یعنی وہ عورتیں جو میری کنیز ہے، ایک کنیز ہے میری، غلام ہے، کام کرتی ہے میرے پاس، تو وہ عورت بھی میرے لیے محرم ہوتی ہے. عورت کی بات ہو رہی ہے. تو جو نوکرانی، جو کنیز ہے میری، ایک عورت کے لیے، ایک عورت کنیز ہے، وہ اس کی محرم ہے. پھر اس کے بعد خدا کہتا ہے اب التابعین غیر اولی الاربہ. غلام کی کیا بات ہے؟ ابھی کیا غلام بھی محرم ہوتا ہے؟ تو اللہ کہتا ہے نہیں، بالکل بھی نہیں، غلام محرم نہیں ہوتا. جو کام کرنے والے ہوتے ہیں مرد، وہ بالکل بھی محرم نہیں ہوتے. کہاں سے پتہ چلا؟ اللہ نے یہ کلیئر کہہ دیا ہے. آپ جا کر دیکھیے گا، میں پھر سے اس کو بولتی ہوں، کلیئر بولتی ہوں، الفاظ کو کھول کے بولتی ہوں تاکہ ہمارے لیے یہ اس چیز میں کوئی ڈاؤٹ نہ رہ جائے. اللہ کیا کہتے ہیں؟ اب التابعین، اور وہ غلام یا وہ تابعین جو ہمارے ہاتھ میں ہے، جو ہمارے لیے کام کرتے ہیں، غیر اولی الاربہ، جن کو کسی شادی کی، کسی عورت کی ضرورت نہیں ہوتی، بالکل بھی کسی چیز کی ضرورت نہیں، حاجت نہیں ہے، وہ مرد. تو تابعین غیر اولی الاربہ، اربہ الف رے بے ہے، اس کو عین رے بے ہم نہیں سمجھے، عین رے بے عرب ہو جاتے ہیں. اربہ الف رے بے کا مطلب ہوتا ہے کہ ضرورت مند، حاجت مند، کوئی حاجت ہو، کوئی ضرورت ہو. تو خدا نے کہا غیر اولی الاربع، وہ تابعین، وہ پیروی کرنے والے، وہ غلام یا وہ کام والے جو غیر اولی الاربع، جن کے اندر کسی قسم کی حاجت، چاہت کوئی بھی نہیں ہے، من الرجال، مردوں میں سے. ایک لڑکی، ایک عورت میرے پاس آئی اور اس نے ایک قرآن تھا جس میں ٹرانسلیشن لکھا ہوا تھا، اور مجھے آ کر کہنے لگی کہ خانم آپ دیکھو اس قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ وہ مرد، وہ کام والے جو آپ کے گھر پہ کام کرتے ہیں وہ آپ کے لیے محرم ہے. میں نے کہا اچھا. اس نے کہا میری بیٹی جو ہے وہ ان کے سامنے، اپنے ڈرائیور یا جو گارڈین وغیرہ ہوتے ہیں ان کے سامنے حجاب نہیں کرتی. اتار دیا اس نے حجاب، کیونکہ اس نے ٹرانسلیشن پڑھی اور ٹرانسلیشن میں یہ چیز لکھی ہوئی تھی. تو میں نے کہا ٹرانسلیشن میں کچھ بھی نہیں ملتا، اگر آپ غور سے دیکھو تو لکھا ہے غیر اولی الاربع من الرجال، وہ جن کو کسی قسم کی حاجت، طلب، ضرورت نہیں ہوتی ہے مردوں میں سے. پھر اس کے بعد وہ بھی محرم ہوتے ہیں، لیکن
سب جو ہمارے کام والے ہوتے ہیں جو مرد وہ محرم نہیں ہوتے. اب الطفل یا وہ بچہ الذین لم یظہروا علی عورات النساء، وہ بچہ جس کو بالکل پہچان نہیں ہے مرد اور عورت. جیسے ہم 3 سال 4 سال کا تو مجھے نہیں پتا، لیکن 2-3 سال کے بچے کو کہہ سکتے ہیں. ولا یضربن. اچھا ابھی عورتوں کے لیے ایک اور فقہی مسئلہ شروع ہو جاتا ہے. ولا یضربن بأرجلہن لیعلم ما یخفین من زینتہن. عورتوں کے لیے ضروری ہے، کبھی کبھی ہم جو انڈین اور پاکستانی ہوتے ہیں نا، تو کبھی کبھی کچھ پائل پہن لیتے ہیں پاؤں میں جو چھن چھن کرتی ہے، یا کبھی کبھی ایسے جوتے ہوتے ہیں جو زور زور سے پاؤں مارتے ہیں نا. تو خدا نے سختی سے منع کیا ہے. خدا کیا کہتا ہے کہ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ، اپنے پاؤں کو اس طرح زمین میں زور زور سے نہ مارو کہ وہاں سے آواز آ جائے، یعنی آواز ہو جائے، یا کسی کو ہم اپنی طرف کھینچنے کے لیے زور زور سے ایسے سینڈل ایسے چیزیں پہنتے جو ٹھا 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 کرتی ہو، جو بائی فورس ہم لوگ اس طرح سے کرتے ہو، یا پائل ہو جو چھن چھن کرتی ہو. تو خدا نے منع کہ ولا یضربن، اور نہ ماریں بِأَرْجُلِهِنَّ اپنے پاؤں کو، لیعلم تاکہ پتہ چل جائے، ما یخفین کہ کیا چھپایا ہوا ہے ان عورتوں نے، من زینتہن اپنی زینت میں سے. تو عورتوں کے لیے یہ جو ایسے پائل پہننا یا ایسی چیزیں پہننا اور ایسے اس طرح سے پاؤں کو زمین میں زور سے مارنا کہ دوسروں کی اٹینشن ہماری طرف آ جائے، یہ اللہ نے منع کیا ہے کہ میں بہت تیار ہو جاؤں اور پھر دوسرے دیکھنے لگے تاکہ میری زینت جو ہے ان کو نظر آئے. تو خدا نے اس چیز کو سختی سے منع کیا ہے. اور یہ بھی ہمارے لیے ولا یضربن، یعنی یہ بھی ہمارے لیے واجبات میں سے آتے ہیں، مستحب نہیں ہے، منع کیا گیا نہ کرو. یعنی نہ کرو مینس یہ کام اگر کیا تو یہ گناہ ہے. اور پھر کیا کہتا ہے اللہ، وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ يُفْلِحُونَ. وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ، اگر تم سے یہ مسٹیکس ہو گئی ہیں نا، اگر تم سے یہ غلطیاں ہو گئی ہیں، چلو پتہ نہیں تھا، ہو گئی ہم سے غلطیاں، تو اللہ کہتا ہے وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ، توبہ کرو اللہ کی طرف، جمیعاً سب کے سب اللہ سے معافی مانگو کیونکہ وہ معاف کرنے والا ہے نا. ایھا المومنون، تمام کے تمام، چاہے مرد چاہے عورت، تمام مومنین اللہ سے معافی مانگو. لعلکم یفلحون، شاید تم فلاح پا جاؤ، شاید تم سیدھے راستے پہ آ جاؤ، شاید تم کامیاب ہو جاؤ. تو پھر میں آتی ہوں سورہ نور کی آیت کی طرف، چاہتی ہوں ایک دفعہ پھر سے پڑھوں اس آیت کو اور ہمارے لیے اور واضح کلیئر ہو جائے. اللہ نے رشتے بتائے کون سے رشتے محرم ہوتے ہیں، ان کے علاوہ باقی تمام رشتے نامحرم. کزن جو ہوتے ہیں وہ نامحرم ہوتے ہیں، اور اس کے علاوہ جتنے بھی ہمارے رشتے ہیں، میری پھوپھی کا بیٹا ہے، میری خالہ کا بیٹا ہے، یہ سب ہمارے لیے بھائیوں کی طرح ہوتے ہیں، لیکن ہوتے نامحرم ہیں. ہمارے اندر ایک حیا ہے، اللہ کا شکر ہے کہ ہم انڈین اور پاکستانیوں کے اندر ایک حیا ہوتی ہے اپنے کزن کے لیے. ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے بھائی ہوتے ہیں، اس لیے یہ حیا ہی تو اللہ کو ہماری پسند ہے نا، جس کی وجہ سے اللہ نے ہمیں ابھی تک اپنی رحمتوں سے نواز کے رکھا ہے. پھر سے اس آیت کی طرف آتی ہوں. کل للمومنات، کہہ دو مومنات کو، یغضضن، پہلے کہوں گی، پہلے مردوں کی آیت کی طرف آتی ہوں، سوری. کل للمومنین، کہہ دو مومنین مردوں کو، یغضوا، جھکا کے رکھیں اپنی نظروں میں سے، اور ویحفظوا، اور حفاظت کریں اپنی پاکیزگی کی. ذالک ازکی لہم، یہ بہت تھوڑا ہے کہ وہ اپنے آپ کو پاک رکھ سکتے ہیں. ان اللہ خبیر بما یصنعون، اللہ سب جانتا ہے، جو بھی ہم بہانے بنا کے اس کو پیش کرتے ہیں نا، اس کو سب پتہ ہوتا ہے. پھر اللہ کہتا ہے وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ، کہہ دو مومنات کو، یغضضن، جھکا کے رکھیں اپنی نظروں میں سے، وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ، اور اپنی عفت اور پاک دامنی کی حفاظت کریں، وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ، اور نہ ظاہر کریں اپنی زینت کو، إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا، سوائے اس کے کہ جو آٹومیٹک ظاہر ہو جاتی ہے نا.
وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جِيُوبِهِنَّ، اور ان کو چاہیے کہ بہت ہی مضبوطی کے ساتھ اپنے مکنے کو، اپنی چادر کو اس طرح سے اپنے اوپر ڈھانک کے رکھے کہ وہ پوری کی پوری ڈھک جائے، حتیٰ کہ پورے یہاں سے لے کر پورے سامنے کا حصہ بھی ان کا چھپ جائے۔ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ، اور وہ اپنی زینت کو ظاہر نہ کرے سوائے الا لِبُعُولَتِهِنَّ، سوائے اپنے شوہروں کے، او آبائهن، سوائے اپنے باپ کے، او آباء بعولتهن، سوائے اپنے شوہر کے باپ کے، او ابنائهن، یا اپنے بیٹوں کے، او ابناء بعولتهن، یا اپنے شوہر کے بیٹوں کے، او اخوانہن، یا اپنے بھائیوں کے، او بنی اخوانہن، یا اپنے بھائیوں کے بیٹوں کے، او بنی اخواتہن، یا اپنی بہنوں کے بیٹوں سے، او نسائہن، یا اپنی عورتوں سے، او ما ملکت ایمانہن، یا وہ کنیزیں جو آپ کے پاس ہوتی ہیں، او التابعین غیر اولی الاربہ من الرجال، اور وہ کام کرنے والے، وہ غلام جو بالکل ہی طلب حاجت نہیں رکھتے ہیں شادی کی عورت کی، من الرجال آپ سمجھ کے ہوں گے، جو طلب نہیں رکھتے ہیں، حاجت نہیں رکھتے ہیں، من الرجال مردوں میں سے، او الطفل، یا وہ بچہ، الذین، وہ بچہ وہ بچے، الذین لم یظہروا علی عورات النساء، وہ بچے جن کو پہچان نہیں ہوتی ہے، معصوم ہوتے ہیں، بہت بھولے بھالے ہوتے ہیں، ولا یضربن، اور ولا یضربن بارجلہن، اپنے پاؤں کو اس طرح سے زمین پر زور سے نہ ماریں کہ تاکہ لیعلم ما یخفین، تاکہ پہچان لیا جائے کہ کیا چھپا کے رکھا ہے اپنی زینت میں سے، وتوبوا الی اللہ جمیعا، توبہ کرو اللہ کی طرف سب کے سب، ایھا المؤمنون، اے مومنون، لعلکم تفلحون، شاید تم لوگ فلاح پا جاؤ۔ انشاءاللہ اس کے بعد ہم آئیں گے خانہ کعبہ کی آیتوں کی طرف۔ ہمارے لیے جو ہماری ماسی جو ہوتی ہے وہ محرم ہوتی ہے، پھوپھی بھی محرم ہوتی ہے، یعنی جو میرے بھائی کے بیٹے ہیں وہ میرے لیے محرم ہیں، میں ان کے لیے محرم ہوں، میری بہن کے جو بیٹے ہیں وہ بھی میرے بھائی، اور سب رشتے میں نے بتا دیا۔ انشاءاللہ ہم اس آیت پہ بہت غور کریں گے اور اپنے حجاب کو مضبوطی سے پکڑ کے رکھیں گے تاکہ وقت کا امام زمان علیہ السلام ہم سے راضی اور خوشنود ہو جائے، ایسے نہ ہو کبھی ہم بے حجابی کر دیں اور وقت کا امام ظہور فرمائے اور اس کے سامنے مجھے شرمندہ ہونا پڑے۔ وصلی اللہ علی محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین۔